السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج 20 اگست 2021 بمطابق 11 محرم الحرام 1443 ہجری، ہم سب یہاں مکی مسجد نیو انارگری لاہور میں نماز جمعہ سے قبل دین کی نسبت سے جمع ہیں. دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے سامنے جو بھی دین کی بات آئے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی سال شروع ہوا. گزشتہ جمعے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ اسلام ہم تک قربانیوں کے ذریعے پہنچا. اسلام کو ہم تک پہنچانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادے کا ایک بہت بڑا قربانیوں کا جو سلسلہ اس کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے.
ہمیں کلمہ ملا اپنے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر، ہمیں کلمے کے لیے مشقت نہیں اٹھانا پڑی، ہمیں دین کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی، ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، نہ دین کے لیے نہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کے لیے۔ ہمیں یہ سب چیزیں بالکل ایک پلیٹ میں رکھ کر ملی، لیکن میرے عزیزوں اسی وجہ سے ہمیں اس کی ناقدری زیادہ ہے۔ وہ دین ہو، ہمارا ملک عزیز پاکستان ہو، ان کی ہمارے میں ناقدری زیادہ پائی جاتی ہے۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے آپ کی خدمت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامی سال کی 1 تاریخ کو جامع شہادت نوش فرماتے ہیں، ان کی شہادت کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کی تھیں، اور ملک عزیز پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے سب کے آباء و اجداد نے جو اپنی جانوں کے نذرانے، اپنے مال کے نذرانے، اپنی اولاد کے نذرانے اللہ کے حضور پیش کیے، جس کی بدولت ہمیں یہ ملک ملا، اس کے چند ایک واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور یہ درخواست کی تھی اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ نوجوانوں، ہمیں یہ ملک ناچنے کے لیے نہیں ملا، ہمیں یہ ملک گانے بجانے کے لیے نہیں ملا، ہمیں یہ ملک 14 اگست کے دن باجے بجانے کے لیے نہیں ملا، اور نہ ہی ان کاموں کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، میری ذمہ داری ہے آپ کو بتانا، اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ ایک نے کئی مرتبہ کئی ایسے سچ جس کو بتاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، اللہ کے فضل اور توفیق سے میں نے آپ کو وہ بتائے۔ جو بھی معلومات مجھے ملتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میری حیثیت ایک خط پہنچانے والے کی ہے، ایک پیغام پہنچانے والے کی۔ میری ذمہ داری ہے جو مجھے ملے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تمہیں جو کچھ بھی پہنچے، بھلے ایک آیت کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا ملے، تم اسے آگے پہنچا دو، میں پہنچا دیتا ہوں، آپ عمل کریں نہ کریں وہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے ایسے ہی عرض کیا، لیکن اس کے باوجود ہم سب نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، ٹی وی پہ دیکھا، پرنٹ میڈیا پہ دیکھا کہ 14 اگست کے دن کیا کیا نہیں ہوا، کیا کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کیا معاملات ایسے جو نہیں سر انجام دینے چاہیے وہ پائے تکمیل تک پہنچائے گئے۔ کوئی بات نہیں، مجھے ایک ساتھی نے بھی یہ کہا کہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے سب کچھ بتایا، لیکن لوگ نہیں مانتے، لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کے سنتے ہیں، باہر نکلتے ذہنوں سے نکال دیتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں، میں کم از کم درجے میں اللہ کے حضور یہ تو کہہ سکوں گا کہ یا اللہ میں نے تو آواز لگائی تھی، میں نے بتایا تھا، کسی نے عمل کیا نہیں کیا یہ آپ اس سے پوچھیں۔ کل کو میں کہا میدان محشر میں اللہ مجھ سے یہ سوال تو نہیں کریں گے نا کہ تو نے کیوں نہیں بتایا۔ میں کہ مسجد کے اندر بھولیں، باہر جا کے بھولیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال دین اسلام کی جو تاریخ ہے، پورے سال اسلامی سال کے اندر ہمیں قربانیاں نظر آتی ہیں، ہمیں قربانیاں ملتی ہیں۔ کبھی وہ قربانی ہمیں ملتی ہے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی ہمیں قربانی ملتی ہے نواسے رسول جگر گوشے بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کبھی ہمیں قربانی ملتی ہے جامع القرآن کی، کبھی ہمیں قربانی ملتی ہے سید الشہداء کی، کبھی ہمیں قربانی ملتی ہے شیر خدا کی، کبھی ہمیں قربانی ملتی ہے
انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام رکھنے والی شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ میرے عزیزو، یہ قربانیوں کی داستان اس وقت تک کامیاب رہے گی جب ان قربانیوں کو ہم لوگ پس پش نہ ڈالیں، ہم انہیں یاد رکھیں اور انہی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ کوئی ویسی گزارے نہ گزارے ہماری سیٹ درد نہیں، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر اکیلے ان تعلیمات پر تو کم از کم آئیں۔ جب ہم آئیں گے تو ہمارے اہل خانہ بھی آئیں گے۔ جب ہم خود ہی نہیں آئیں گے، ہم خود نہیں آئیں گے، ہمارے بیوی بچے بھی نہیں آئیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور ایک ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب بات چلتی ہے کہ اولاد میری ہے، بات وہ تائے کی مانتی ہے، اولاد میری ہے، بات چچے کی مانتی ہے، اولاد میری ہے، بات مامے کی مانتی ہے، پھپھڑ کی مانتی ہے، ماموں کی مانتی ہے، خالو کی مانتی ہے، ماں باپ کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ جب تربیت کا وقت تھا تب ماں باپ نے تربیت نہیں کی، اور جب وقت آیا ہے عمل کا، ماں باپ عمل دے کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد کا کیا عمل ہے، کل کو یہ کیا کریں گے، ہمارا نام بدنام کریں گے۔ پھر ماں باپ سختی سے کام لیتے ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑا المیہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہمارے جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں، ہمارے بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ہمارا دور تھا ہمارے بچوں کا بھی سیم وہی دور ہو، جیسی ہماری زندگی تھی سیم وہی زندگی حرف بحرف ہماری اولاد کی بھی ہو جائے۔ میرے بزرگوں سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ زمانے کا، وقت کا، ماحول کا فرق پڑتا ہے بہت۔ جو سہولیات 2010 تک نہیں تھیں آج وہ بہت زیادہ ہیں۔ 2010 تک ہر گھر میں پی ٹی سی ایل فون ہوا کرتا تھا، آج میرا خیال 100 میں سے 2 گھروں میں پی ٹی سی ایل فون ہوگا، 98 میں نہیں ہے، ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے۔ پھر ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کی جو ذہنیت ہے، سوچ ہے، سیم وہی ہو جو ہمارے وقت میں تھی۔ آپ کے وقت میں اتنی زیادہ فحاشی اور ریانی بے غیرتی اتنی عام نہیں تھی جتنی آج ہے، اور وہ اتنا بڑا منہ کھول کے ہر نوجوان کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہے اور پیار کا دلاسا دلاتی ہے کہ جی آپ کو پیار ملے گا، آپ اس طرف آئیں۔ اسی نوجوان کو جب اس کے ماں باپ ناجائز سختی کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، مامے کو شکایتیں لگاتے ہیں، چاچے کو، تائے کو، ساروں کو کہتے ہیں اس بے غیرت کو سمجھاؤ، اس بے شرم کو سمجھاؤ، ماں باپ کی ناک کٹوا دی اس نے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا، ہزاروں عیب لگاتے ہیں اس پہ، تو پھر وہ نوجوان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہی ذلت سہنی ہے اس سے بہتر ہے میں وہ راستہ اختیار کر لوں۔ اس لیے اولاد کی تربیت ضرور کریں، لیکن سوچ سمجھ کے کریں، طریقے سے کریں، بے ترتیبی نہ کریں، اولاد آپ سے باغی نہ ہو، آپ کو اپنا سجن، اپنا دوست، اپنا سب کچھ سمجھے، اپنی اصلاح کرنے والا سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، آج سینکڑوں اولادیں اس طرح کی ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں۔ کیوں؟ ہمیں ہر ایک کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، ہمیں ہر ایک کے سامنے رسوا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ یہ بہیو نہ کریں۔ آپ چاہتے ہیں وہ سیدھے راستے پر آئیں تو آپ دیکھیں کچھ قربانی آپ دیں اور کچھ قربانی وہ دیں گے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کوئی قربانی نہ دیں، ہمارے ماں باپ ہی دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں نا کچھ لینے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ 8 اپنی منوائیں، 2 ان کی بھی مان لیں، جو جائز حد میں ہو، شریعت کی حدود میں ہو، مان لیجئے، تو پھر انشاءاللہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کی زندگی کے چند ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔
ان کی زندگی کا سب سے پہلا پہلو ہمارے معاشرے میں ایک بدنامی کا دبا ہے۔ اگر کوئی وہی معاملہ کرے، سیم اسی طرح چلے، ہمارا معاشرہ اسے برداشت نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے کہ حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، امام حسین کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے گدی میں انہیں اپنا زبان مبارک چسوائی۔ عمل حضور علیہ السلام کا کیا کہ بچے کے نانا، آج یہیں سے اگر ہم آغاز کرتے ہیں، ہمارے میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے کسی کے گھر میں پوتا یا پوتی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میکے کا کوئی حق نہیں، اس معاملے میں ہمارا حق ہے۔ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب کہ اگر بچے کو نانے نے آ کر سب سے پہلے شہد چسوا دیا یا سب سے پہلے آ کر کھجور اس کے منہ میں رکھ دی چبا کر، تو دادا جی کا بلڈ پریشر ہائی لیول پہ چلا جاتا ہے کہ اولاد ساڑی ہے، نانے دا کی حق ہے، اولاد ہماری ہے، نانا کون ہوتا ہے یہ کرنے والا؟ اور پھر یہی اولاد جو ان کی ہوتی ہے، جب وقت آتا ہے ڈیلیوری کا، اسے 2 مہینے پہلے اپنے میکے بھیج دیتے کہ جاؤ ان کا جا کے خرچہ کراؤ۔ اتنا تو بڑا ظرف ہے ہمارے معاشرے کا۔ آغاز دیکھیں، حضور علیہ السلام نے محبت سکھائی، بتایا کہ جتنا سسرال کا حق ہے اتنا میکے کا بھی حق ہے۔ حضور علیہ السلام نے تشریف لا کر زبان مبارک چسوائی۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ، حضور علیہ السلام نے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نام کیا سوچا ہے؟ یا رسول اللہ شبیر تو بڑے کا سوچا تھا، شبر سوچا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حسین ہے، حسین نام رکھنا ہے۔ قیامت کی صبح تک، قیامت کے بعد جنت میں بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے کا نام حسین ہی ہوگا۔ نام کنہوں نے رکھا؟ نانا نے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں نانے کو نام رکھنے کا حق دیتا ہے کوئی؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم لوگ غیرت کے اوپر لڑنے بیٹھ جاتے ہیں منٹ سے پہلے، نانے کا کیا اختیار ہے اس میں؟ اور بھائی آپ کے بیٹے کو اولاد پیدا کرنے کے لیے بیٹی اسی نے تو دی ہے، اسی نے تو آپ کے بیٹے پہ ترس کھائے، اپنی بیٹی دی اس کو۔ اگر وہ بیٹی نہ دیتا تو آپ کے یہاں اولاد کہاں سے پیدا ہوتی؟ حضور نے نام رکھا، قیامت کی صبح تک جنت میں بھی یہ نام حسین ہی چلے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں نانے کو کوئی حق نہیں ہے نام رکھنے کا، جاہلیت چھائی ہوئی ہے، علم نہیں ہے دین کا، جاہلیت چھائی ہے۔ اگلا سٹیپ، حضور علیہ السلام نے 2 دمبے منگوائے، حضرت حسن کی مرتبہ بھی، حضرت حسین کی مرتبہ بھی، ان کو منگوا کر عقیقہ کیا، ذبح کیے اور دونوں بچوں کا عقیقہ کیا۔ ہم یہ سوچیں کیا ہمارے معاشرے میں ایسا اختیار نانے کو ملتا ہے؟ نانے کے یہاں میرا خیال جانور اگر دادا بھی لائے، نانے کے یہاں اس کو ذبح کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہمارا معاشرہ، کیونکہ دماغ میں ایک جاہلیت چھائی اور یہ بات چھائی ہوئی ہے کہ بچہ ہمارا وہ کیوں کریں۔ میرے عزیزو ایسا نہیں۔ اگلا سٹیپ دیکھیں، جب حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 ہفتے کے بعد حجامت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام ان بالوں کی مقدار کے برابر چاندی صدقہ کرتے ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ نانے کو یہ اختیار مل جائے؟ اگرچہ نانا جتنا مرضی مالدار ہو، لانے نوازا ہو، لیکن نئی غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام جماعت کروا رہے ہیں، حضرات حسنین کریمین تشریف لائے، آپ کی پشت مبارک پہ سوار ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے بڑے پیار سے سجدے سے اٹھ کر ان کو سیٹ پر کیا، دوبارہ سجدے میں گئے، پھر سوار ہو گئے،
پھر حضور علیہ السلام نے اٹھ کر پیار سے سائڈ پہ کیا، پیار سے اس لیے کیا کہ کہیں یہ بچوں کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پہ، سامنے دیکھتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی پاؤں پہ وزن یہ گر جائیں گے۔ حضور علیہ السلام بے اختیار اٹھتے ہیں، بے اختیار اٹھ کر جا کر بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، اٹھا کر لا کر ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے صحیح فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں کس وقت اٹھ کے گیا، بس میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں میرے بچے گر جائیں اور ان کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ حضور علیہ السلام کی اتنی محبت۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ خاتون جنت سے پوچھا کہ میرے بیٹے کہاں پر ہیں؟ انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو حضرت علی کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام تلاش میں نکلے باہر کے ایک جگہ جہاں پر سارے بچے کھیل رہے ہیں، پاس ہی کھجوروں کا ایک درخت بھی ہے، اس کی چھاؤں کا بھی تھوڑا بہت سہارا لیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی سے کہ علی دھیان رکھنا، جب دھوپ تیز ہو جائے تو میرے بیٹوں کو گھر لے آنا کہ ان کو گرمی نہ لگے۔ روایت میں آتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک چادر اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، حضرت حسن آئے ان کو اس چادر میں لیا، حضرت حسین آئے ان کو اس چادر میں لیا، خاتون جنت تشریف لائیں ان کو اس چادر میں لیا، شیر خدا تشریف لائیں ان کو اس چادر میں لیا۔ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی، قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اللہ سے دعا کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مفہوم، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، آپ ان کی حفاظت بھی فرمانا اور آپ ان کو ہمیشہ پاک رکھنا، برائی سے بچانا، برے لوگوں سے بچانا، بری صحبت سے بچانا۔ میرے عزیز و بزرگ و دوستو، خصوصاً میرے بزرگوں، اپنی اولاد کے لیے حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اگرچہ آپ غصے میں بھی ہوں، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بد دعائیہ کلمات بھی نہیں بولنے چاہیے، اپنی اولاد کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اپنی اولاد سے پیار کرنا چاہیے، پیار کے ذریعے اپنی محبت ان کے دل میں ڈالنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرات حسنین کریمین تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام محبت میں ان کا بوسہ لے رہے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، میرے تو اتنے بچے ہیں، بیٹے ہیں سارے، میں تو اتنا پیار نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، بچوں کو پیار نہیں کیا، محبت نہیں دی، اس کی زندگی کا عمل ہمارے جیسا نہیں ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں واپس گیا، میں نے اس دن کے بعد سے اپنے بچوں سے محبت کرنا شروع کر دی، پیار کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بچے کو کسی فنکشن میں اٹھا لے، اپنی چھوٹی بچی کو اٹھا لے جو گود والی ہوتی ہے، اول تو اٹھاتے نہیں، عیب سمجھتے ہیں ہم کیوں اٹھائیں،
عورت ہے نا وہ اٹھائے، ہم کیوں اٹھائیں؟ میرے بھائیوں، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، بچوں کو اٹھا کر ان سے پیار کرنا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک طرف حضرت حسن، ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں سوار ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، دیکھتے ہیں، ایسے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان بچوں کی کتنی خوش قسمت سواری ہے، یہ کتنی بڑی سواری پہ سوار ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے سواری تو دیکھ لی، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سوار کتنے بڑے ہیں۔ یہ کیا تعلیم ہے؟ تعلیم یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے محبت کریں، اپنے بچوں سے پیار کریں، اور پھر جب یہی بچے بڑے ہوتے ہیں، یہی بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں اور ان کا وضو ٹھیک نہیں ہے، پاس جا کر بیٹھتے ہیں، درخواست کرتے ہیں بزرگوں سے، جناب آپ بڑے ہیں، ہم وضو کرنے لگے، آپ ذرا ہمارے وضو کی اصلاح کر دیجئے، آپ ہمارے وضو کی اصلاح کر دیجئے، اگر کوئی غلطی ہے ہمیں درست کروا دیجئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کیا، حضور علیہ السلام کو جیسے وضو کرتے ہوئے دیکھا ویسا وضو کیا۔ وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ اپنے وضو کی اصلاح نہیں کروانے آئے، میرے وضو کی اصلاح کرنے آئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آپ یہ تو دیکھیں طریقہ کتنا پیارا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو ایسا ماحول نہیں دیا بچوں کو۔ ہم جس طرح اپنے بچوں سے بدتمیزی سے بولتے ہیں، بچے بھی ویسے ہی بدتمیزی آگے سے کرتے ہیں۔ ہم جتنا برا بھلا ان کو کہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ بچے سنتے 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 ایک دن ہمیں برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے بچوں کو عزت نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو پیار نہیں دیا، اپنے بچوں کو ہم نے گلے نہیں لگایا۔ ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ بچپن میں جب چھوٹے ہوتے ہیں ہم اس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا گناہ سمجھتے ہیں، اور پھر ہمارے معاشرے کا یہ دستور ہے کہ اگر کوئی بچے کو اٹھا کر جائے، اوئے ارے ماں کو چھڑ کے تیرا کام تھوڑی ہے، اور پھر اس میں عمل بھی کرتے ہیں لوگ۔ میں نے بارہا مرتبہ کئی لوگوں کو دیکھا کہ عورت بیچاری نے بیگ بھی اٹھایا ہوا ہے، بچہ بھی اٹھایا جا رہے، وہ حضرت صاحب آگے ایسے سینہ چوڑا کر کے چل لیں۔ میرے عزیزو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم احساس کرنا ہے، پیار بانٹنا ہے، محبت تقسیم کرنا ہے۔ اور میاں بیوی کے جب حقوق اور ان کے معاملات کی بات آتی ہے تب تو شریعت نے بہت زیادہ پہلو بیان کیے ہیں، لیکن ہم سب کی کم ظرفی ہے، ہماری کم نصیبی ہے، خصوصاً ان لوگوں کی کم نصیبی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو بچپن میں پیار نہیں کیا، اپنے بچوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو عزت نہیں دی۔ آج انہی کے بچے انہی کے گلے پڑتے ہیں، انہی کے گیرے بانوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ میں ایسے سینکڑوں واقعات سن چکا ہوں لوگوں سے کہ بچے جوان ہو چکے ہیں، شادی شدہ ہو چکے ہیں، اب ہمارے آگے زبان چلاتے ہیں۔ کیوں چلاتے ہیں بھائی؟ جب آپ نے چلائی تھی، جب ان کی تربیت کا وقت تھا، جب ان کے سیکھنے کا وقت تھا، تب آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی، تو اب وہ بھی آپ کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایسے کئی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں کہ اگر ان کے سامنے یہ بات ہے کہ بھائی اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو، کیوں کریں بھائی؟ کس لیے کریں؟ کس لیے کریں؟ انہوں نے ہمیں کون سی کوئی عزت بخشی ہے؟ ہمیشہ ہمیں ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، ہمارے دوستوں میں کھڑا کر کے ہمیں بے عزت کیا ہے، رشتہ داروں میں ہماری عزت نہیں چھوڑی۔ اس کا طریقہ یہ بنتا ہے کہ بچہ گھر میں آیا، والد یا والدہ کوئی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ، اینو تسی سمجھاؤ، اینو سمجھاؤ تسی، اب بڑا بے غیرت ہو گیا، بڑا انج ہو گیا، بڑا انج ہو گیا، گل نہیں مانتا ساڑی۔ اب اس آنے والے کے دل میں اگر اس بچے کی تھوڑی بہت عزت تھی وہ ساری ختم۔
کیوں کہ اس کے ماں باپ نے اس کی عزت نہیں رکھی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی عزت برقرار رکھوائیں۔ یہ یاد رکھیے گا، کہتے ہیں جیسا بیج ڈالتے ہیں ویسی فصل نکلتی ہے۔ اپنی اولاد کی جیسی آپ نے ابتدا میں تربیت کی، آپ کی اولاد بڑے ہو کر ویسی ہی نکلے گی۔ یہ مت بھولیے گا کہ کوئی دم کر دے گا، کوئی پھونک مار دے گا تو کرشمہ ہو جائے گا کہ نافرمان اولاد ایک دم تابع دار ہو جائے گی۔ نہیں ہوتی ایسے۔ جب تک حلال لقمہ اندر نہ جائے اور جب تک اچھی تربیت نہ ملے بچوں کو۔ حضور علیہ السلام نے یہ کر کے دکھائی، اپنے بچوں سے پیار کر کے دکھایا حضرات حسنین کریمین سے، اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ آپ بھی ایسے پیار کرو۔ اپنا بچہ آپ اٹھا رہے ہیں، کسی کا چوری کر کے بچہ نہیں اٹھا رہے۔ اپنا بچہ اٹھانے میں انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس بچے سے پیار آتا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے یہ نعمت سے نوازا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد سے پیار نہیں کیا، اب وہ مرنے پہ پڑے ہوئے بستر پہ ہیں، ان کی اولاد ان کو دیکھنے کی روادار نہیں۔ گھر کے اندر رہتے ہیں اور وہ چوتھے محلے سے اپنے رشتہ داروں کو بلا بلا کر اپنی ضرورتیں پوری کرواتے ہیں۔ گھر کے اندر جوان بچے ہیں، وہ منہ تک نہیں لگاتے۔ ان کا کام ہی ہر وقت بھونکنا ہے، ان کا کام ہر وقت بکواس کرنا ہے۔ جب ان کے سامنے چلے جاؤ، جو بھی ساتھ ہوتا ہے یہ ہمیں بولنا شروع ہو جاتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے ہم نے نہیں جانا۔ میرے عزیزوں، میرے خصوصاً بزرگوں، بہت دیوانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پیار دیں، اپنے بچوں کو عزت دیں، احترام دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ بڑھاپے کا سہارا بنے دنیا میں، تو آپ ان کا آج سہارا بنے۔ جب ان کو آپ کی ضرورت ہے تو پھر اللہ کے فضل سے جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی تو یہ بھی آپ کا سہارا بنے گے، آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں گے، آپ کو دل سے دعا دیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کے لیے اپنی زندگی بے چین کر دیں گے، بے قرار کر لیں گے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو کچھ نہ ہو، مجھے کچھ ہو جائے، یا اللہ میرے ماں باپ پر کوئی آنچ نہ آئے، جو ہونا ہے مجھے ہو جائے۔ اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے، اور یہی تعلیم ہے حضور علیہ السلام کی حضرات حسنین کریمین کے ساتھ پیار محبت کر کے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ بات پسند ہو کہ وہ چلتا ہوا دنیا میں کوئی جنتی دیکھ لے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں چلتا ہوا کوئی جنتی دیکھ لوں، وہ حضرت حسین کو دیکھ لے، یہ دنیا میں چلتے ہوئے جنتی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ حسن اور میرے یہ حسین یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیرت کے سانچے میں ڈال لیں۔ جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، جو حضور علیہ السلام کا عمل ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بنائیں۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ساری زندگیاں عطا کی ہیں، بچپن بھی عطا کیا ہے، جوانی بھی عطا کی ہے، لڑکپن بھی عطا کیا ہے۔ 63 سال کی عمر ہمارے معاشرے میں جو بزرگ عمر ہوتی ہے بڑی، وہ بھی عطا کی ہے، اور ہر عمر کی حضور علیہ السلام کی سیرت محفوظ ہے، سیرت محفوظ ہے۔ کسی کی بھی اتنی سیرت محفوظ نہیں جتنی حضور علیہ السلام کی محفوظ ہے، کہ حضور علیہ السلام کا بچپن ایسے گزرا، جوانی ایسے گزری، لڑکپن ایسے گزرا، جب شادی ہوئی تو ایسے معاملات رہے، پہلے نکاح میں، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 6، 7، 8، 9، 10، 11، ہر نکاح کی حضور علیہ السلام کی الگ الگ سیرت لکھی گئی۔ پھر اللہ نے اولاد عطا فرمائی، چاروں صاحبزادیوں کی سیرت لکھی گئی، صاحبزادوں کے بارے میں لکھا گیا، پھر آگے نواسے نواسیاں عطا کی گئی، ان کی سیرت لکھی گئی، ان سے حضور علیہ السلام کا پیار کیسا تھا وہ لکھا گیا۔ لیکن ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمیں وقت نکالنا پڑے گا، پھر ہی جا کر ہمیں حقائق معلوم ہوں گے۔
ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، تشریح پڑھنی چاہیے، حضور علیہ السلام کے فرامین پڑھنے چاہیے۔ میرے عزیزو، تب ہی ہماری زندگی کامیاب بنے گی اللہ کے فضل سے۔ اس لیے سارے ساتھی کوشش کریں کہ ضرور بھی ضرور اپنی زندگی کا پورے 24 گھنٹے میں سے زیادہ نہیں کہتا، 15 منٹ زیادہ نہیں ہے، یوں سمجھے آج کل کے حساب سے آنکھ جھپ کے 15 منٹ وہ گئے، 15 منٹ نکالیں 24 گھنٹوں میں سے اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں۔ پھر دنیا میں کوئی مائی کا لال آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ سیرت کی کتاب ختم ہوتی ہے، آپ جو بھی کتاب لیتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ خلفائے راشدین کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں۔ میرے عزیزو، جب یہ ساری معلومات آپ پڑھیں گے نا، موجودہ وقت میں جتنی باتیں، من گھڑت قصے، کہانیاں آپ سنتے ہیں دین کے خلاف، آپ کو ان تمام حقائق کا پتہ چل جائے گا کہ دین میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، اور موجودہ وقت میں ہم سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ کتنی گمراہ کن باتیں سن رہے ہیں، سب آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کے فضل سے۔ کوشش کیجئے، وقت نکالیں، ضرور پڑھیں۔ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت رضوان اللہ تعالی مجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی سیرتیں پڑھ کر ان کے مطابق ہم سب کو زندگی بنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ ان جیسی ہمیں بھی قربانیاں دینے کی تڑپ اپنے دل میں اللہ اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسی زندگی بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔